أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد ظفر کھرل صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ
وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج تذکرہ ہی ایک اتنی عظیم بارگاہ کا ہے ناظرین، اتنی عظیم بارگاہ کا کہ جب میں گفتگو شروع کروں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی ہمیں تو اس تذکرے میں اس لیے شامل ہونا ہے کہ جہاں ماں کا تذکرہ آ جائے تو بچے ہلا نہیں کرتے، تو جہاں ماؤں کی ماں کا تذکرہ آ جائے وہاں پھر بچے اپنے دلوں کو نچھاور کر دیا کرتے ہیں۔ ناظرین، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور نسبت رکھنے والی ہر شے اور ہر شخصیت تا قیامت اتنی ممتاز و مکرم ہے کہ اس کی نظیر بھی کسی نظر سے نہیں ملتی۔ یعنی جو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا، جو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا، اگر وہ ادنا بھی تھا تو اعلیٰ ہو گیا، بلکہ اعلیٰ کیا، اعلیٰ ترین ہو گیا۔ اور جنہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوا، ان کے مقام اور مرتبے کا ناظرین کیا ہی کہنا، کہ پہلے تو ذرا اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ قدرت نے ہمیں رشتوں کی جس حسین ترین مالا کے اندر پرویا ہے ناظرین، اس میں ایک رشتہ اپنی حلاوت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے، اپنی شفقت کی وجہ سے انتہائی عظیم ترین رشتہ ہے۔ اس رشتے کے تقدس، احترام اور رفعت کو سمجھنے کے لیے ناظرین اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جنت کو سجا دیا ہے۔ یعنی یہ ایک ماں کا مقام ہے کہ دنیا میں ہر نبی، ہر صحابی، ہر صدیق، ہر شہید، ہر صالح، ہر ولی، ہر مومن کی جنت ان کی ماؤں کے قدموں تلے اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو پھر ناظرین، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق بنی ہو، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت بنی ہو، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی ہو، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے ناظرین جو رفیقہ محبوب رب العالمین بنی ہو، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے صاحب جو زوجہ رحمت للعالمین بنی ہو، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جن کا انتخاب خود رب دو جہاں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمینوں پر نہیں بلکہ آسمانوں پر کیا ہو، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے ناظرین کہ جن سے عقد کی اجازت خود جبرائیل امی بذریعہ وحی لائے ہوں، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جن کے پروٹوکول خود قرآن نے ہم جیسے گناہگاروں کو سکھائے ہوں، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے ناظرین کہ جن کو کائنات کے تاجور کے صبح و شام نصیب ہوئے ہوں۔ یعنی ایک جملہ رک کے میں ادا کروں کہ جن کو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گیا اور جن پر سرکار علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی، جنت میں اعلیٰ مقام ان کو اللہ نے عطا کر دیا۔ قرآن ان سے مطلب مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ذرا سوچئے ناظرین کہ ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جو کائنات کے سب سے عظیم ترین حجرے کی مکین رہی ہوں، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جو ان حجروں کی مکین رہی ہوں، جو فرش پر عرش سے زیادہ مکرم و محترم ہوں، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے ناظرین جو ان حجروں میں بسی ہوں جو عرش والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہوں، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جو ان حجروں میں رہی ہوں جہاں چاند اور سورج بھی نور کی خیرات لینے آتے ہوں، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جو ان حجروں میں رہی ہوں جہاں جبرائیل امی بھی ہاتھ باندھ کے تشریف لاتے ہوں، اور ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جو ان حجروں میں رہی ہوں جن کے پروٹوکولز خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بتائے ہوں، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے جو ان حجروں میں رہی ہوں جن کے آداب خود اللہ نے بتلائے ہوں، اور ان ماؤں کا کیا ہی کہیے کہ جن کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف زوجیت بھی نصیب ہوا ہو، ان ماؤں کا کیا ہی کہیے ناظرین کہ جن کے سر اقدس پر وازواجہ امہاتہم کا تاج سجا ہو، اور ان 11 نورانی حجروں کا کیا ہی کہیے ناظرین کہ جن نورانی حجروں کی مثال نہ دنیا میں پہلے کسی نے دیکھی نہ اس کے بعد کوئی دیکھے گا، کہ ان نورانی حجروں میں امت کی ان 11 ماؤں میں اس عظیم ترین جھرمٹ میں ایک حجرہ ناظرین اور ایک ماں حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں جو ان میں تشریف فرما ہیں، جو مدنی بھی ہیں، جو
مدنی بھی ہیں اور مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، جو اپنے نسب پاک میں حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی عظیم ترین نسبتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی مجھے کہنے دیں یہ جملہ کہ ایک طرف تو طور پر جانے والے کی نسبتیں ساتھ ہیں اور دوسری طرف معراج پر بلائے جانے والے کی نسبت ساتھ ہے۔ لہذا ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انتہائی دل نشیں اور ایسے حسین انداز میں آپ سلام اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر اور قدر و منزلت بیان فرماتے کہ وہ سن کر خوش ہو جایا کرتی تھیں۔ چونکہ آپ سلام اللہ علیہ ناظرین، یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زوجیت میں تشریف لائیں، یعنی حرم پاک میں تشریف لائیں۔ لہذا ہمارے ماں کی حرم نبوی میں ایک خاص قدر و منزلت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح امت کی ماں حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ بھی ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے انتہا ادب فرمایا کرتی تھی، بے انتہا اکرام فرمایا کرتی تھی، بے انتہا ان کا خیال رکھا کرتی تھی اور ان کے پروٹوکول کا خاص اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ انتہائی سلیم طبیعت کی مالکہ، ظاہر و باطن کے اعتبار سے بالکل پاک صاف تھی ناظرین۔ کیوں نہ ہو جن کا انتخاب محبوب رب العالمین کے لیے ہو رہا ہو ناظرین، اور کرنے والا وہ ہو جو رب العالمین ہو، تو سوچئے مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ وہ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدقے دل سے محبت فرمایا کرتی تھیں۔ ہماری ماں کو ناظرین ایک بڑا ہی منفرد اور انتہائی حسین اعزاز یہ بھی حاصل تھا کہ صداقت اور وفاداری ان کے مقدس وجود میں بسی ہوئی تھی، اور بعض دل آویز مواقف میں تو ان کی حیثیت بالکل ہی منفرد نظر آتی ہے۔ اس لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کر ان کی صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ یعنی کائنات کے سب سے بڑے صادق جن کے صدقے صدق کو صداقت ملی، وہ اگر سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کی صداقت کی گواہی دیں ناظرین اور قسم اٹھا کر دیں، تو ذرا سوچئے کہ ان کی صداقت کا کیا ہی عالم ہوگا کہ کھانا آپ نہایت عمدہ پکایا کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو فتن بھیجا کرتی تھیں، انتہا درجے کی سخیہ تھیں، آپ بہت سخاوت فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت تھی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین، اور ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دوسری شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ممتاز شخصیت ہیں، اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہمارے بزرگ ہیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرا بھائی ممتاز قوال، اور پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہو، جناب شیر میاں داد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ بڑے رفت کی بات ہے اور مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا اور ہم پہ یہ کرم کیا کہ ہم ان کا تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں جتنے لوگ جتنے مسلمان پوری دنیا میں سن رہے ہیں، ازواج مطہرات کی شان جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں اس کی روشنی سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، کیا مقدس تذکرہ ہے۔ میں طالب علم کے طور پر جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس میں یہ پڑھتا ہوں کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اب قرآن نے کہا یا مریم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک، تو اللہ رب العزت نے ان حروف کے پڑھنے پر مجھے نیکیاں دیں۔ اب اس روشنی میں اگر میں
بحیثیت امتی اپنی پوری زندگی اس بات کا ورد کرتے ہوئے گزاروں کہ یا سیدہ خدیجہ، یا سیدہ عائشہ، یا سیدہ سودا، یا سیدہ ام حبیبہ، یا سیدہ زینب، یا سیدہ صفیہ، یا سیدہ میمونہ، تو مجھے کتنی یا سیدہ ماریہ، کتنی نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر ان عظیم ماؤں کو جو مرتبہ و مقام اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کا اندازہ عربی زبان جاننے والے اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ واہ۔ ارشاد ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا یہ نبی اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہائے ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ۔ اور آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ازواج زوج کی جمع ہے، ٹھیک۔ اور عربی زبان میں زوج کا لفظ جوڑے کے لیے اس وقت بولا جاتا ہے جب دونوں ایک ہی حیثیت کے ہوں۔ ٹھیک۔ اس تشریح کی روح سے اللہ تعالیٰ نے اس حرم پاک میں آنے والی مقدس، معطر، معمبر، مطہر، انہیں کیا مرتبہ عطا کر دیا ہے اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، محبوب آپ فرمائیں اپنی زوجات سے، ازواج سے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ان کے لیے زوج کا لفظ استعمال کر رہا ہے، قرآن کی روشنی میں یہ لفظ ان کی عظمتوں کے لیے اتنا عظیم ہے کہ جس طرح کوئی امتی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مراتب کو بیان کرتے 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 اس بات پر آ جاتا ہے کہ قصہ مختصر یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، وہی عظمت یہاں آ جاتی ہے کہ میری یہ مائیں اپنے مرتبہ و مقام میں اس درجے پر فائز ہیں کہ کوئی ان کی شان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اعلان کیا ہو کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کیا شان ہے، کس عظمت سے ان کو نواز دیا گیا کہ اے نبی کی نساء، اے نبی کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ تمہارے درجے کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن یہ کہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اے نبی کی ازواج یاد تو کرو اللہ نے تمہیں کس شان سے نوازا ہے کہ تمہارے گھروں میں، تمہارے بیوت میں اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ان حجروں میں تلاوت کون کر رہا ہے؟ یا تو اللہ کا محبوب کر رہا ہے یا سید الملائکہ جبریل کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ جو قرآن کریم میں قصہ معراج کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر کیوں لے جایا گیا کہ آپ جبریل کو دیکھیں، معاذ اللہ۔ وہ یہاں قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد تو کیجئے کہ تم وہ شان رکھنے والی خواتین ہو کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہاں جبریل تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دہیا قلبی کی صورت میں، کبھی صحابی کی سبحان صورت اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ خوش نصیب ازواج مطہرات ان کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جن آنکھوں کو اللہ نے اس عظمت پر پہنچایا ہو کہ ان کے سامنے جبریل امین علیہ السلام مختلف شکلیں بدل کر آئیں، وہ جبریل کی زیارت کریں۔ کون ہمت رکھتا ہے کہ اپنی ان عظیم ماؤں کا جب میرے سامنے یہ پاک تذکرہ آتا ہے تو ایک بیٹے ہونے کے ناطے یہ احساس لگتا ہے کہ آج بھی
یہ ارواح مقدسہ جب میری زبان سے سنتی ہیں میری پیاری عظیم مائیں جنہیں اللہ نے میری ماں بنایا ہے، مجھ پر ایک سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ میں ان کے دامن رحمت میں غوطہ زن ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ یہی شرف قیامت کے دن بھی اہل ایمان کو عطا کر کے وہاں بھی ہم ان کے۔ ڈاکٹر صاحب، ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ، بہت ظاہر ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفتوں سے نوازا، اور میں بھی ایک بات جب آپ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے تو میں ایک بات سوچ رہا تھا، اور وہ انسٹنٹ آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی کہ اس وقت تقریباً 7.5 پونے 8 ارب کے قریب آبادی اس وقت ہے پوری دنیا میں۔ اچھا کتنے اربوں آئے اور کتنے اربوں آئیں گے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کھربوں لوگوں میں 11 حجرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے ان کھربوں لوگوں میں، اور 11 میں بھی ایک حجرہ ایسا ہے جس کا ہم تذکرہ پاک کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی رفتوں کی بات ہے۔ آپ کا تعارف اور آپ کی فطرت سلیمہ کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت کیفیت بھری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں چند ابتدائی باتیں۔ آپ کے والد کا نام تھا ہوئی بن اخطب، ٹھیک، جو بنو نذیر قبیلے کے سردار تھے، اور آپ کے والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام تک جا کے ملتا ہے۔ تو اس کے بعد جو آپ کی والدہ تھی ان کا نام تھا برہ، اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ جا کر ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بین الطرفین ہارونی اور موسوی نسبت کی حامل یہ امہات المومنین، اور مصطفی نسبت بھی پھر مصطفی نسبت بھی پھر آگے، ہارونی، موسوی اور مصطفی نسبت کی حامل۔ تو وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہم جب مدینہ میں رہتی تھیں تو یہ لوگ مدینہ میں کیوں آئے تھے؟ مدینہ میں یہود کا یا اہل کتاب کے لوگوں کا آنا اس لیے تھا کہ ان کی کتاب مقدس کے اندر، تورات کے اندر وہ تمام نشانیاں موجود تھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، صحیح، آپ کی خصوصیات اور آپ کی جائے ہجرت۔ ٹھیک، تو کچھ چیزیں تو ذرا تھوڑا مدھم تھی لیکن جائے ہجرت ان کو کلیئر تھی، ٹھیک، اس لیے بہت سارے قبائل ہجرت کر کے یہاں اس لیے آ گئے تھے چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آخری ہادی اعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہاں ہجرت کرائیں گے۔ اور پھر وہ تبا بادشاہ کا جو واقعہ آتا ہے، وہ واقعہ سارا بالکل ٹھیک ہے، وہ یہاں لوگ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی خاندان میں سے جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ہو گئی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر دعوی نبوت فرما دیا ہے، تو یہاں سب کو اطلاع ہو گئی تھی کہ وہ نظام چل پڑا ہے۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو یہاں تو بہت زیادہ ہلچل ان مذہبی لوگوں میں پیدا ہوئی جو بنیادی طور پر آئے ہی اس لیے تھے۔ تو یہ کہتے کہ مجھے شروع سے بڑا تجسس رہتا تھا کہ ان کے بارے میں مجھے اطلاعات ملیں، چونکہ میں اپنی ایک طبیعت سلیمہ فیل کرتی تھی کہ میرے سامنے جب بھی حق آ جاتا تھا نا مجھے پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، وہاں 3 قبیلے تھے نا یہودیوں کے، ایک بنو قین کا، ایک قریظہ اور ایک نزیر، یہ 3 ہیں، بالکل ٹھیک، اور آپ کو بنو نزیر سے تعلق؟ بنو نزیر سے تعلق، جی۔ پھر کہتی ہے کہ خود ایک واقعہ پھر جو شروع میں ہوا اور اس نے تو بالکل اہل کتاب سب کو ہلا دیا اور یہودیوں کو بھی۔ عبداللہ بن ابی نے آتے ہی جب دیکھا کہ یہاں میری مذہبی سرداری اور دنیاوی سرداری کو دھچکا لگ سکتا ہے، وہ آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، تو عبداللہ بن ابی ان کی اہل کتاب کے جو سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام کو جا کے ملا، اور ان کو بعد میں ایمان لے آئے تھے، جو ایمان فوراً وہ ایمان کا واقعہ بیان کر، وہ بڑا زبردست، وہ بتائیے گا ذرا کیا کمال واقعہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے کہا عبداللہ بن سلام کو، یار پیسے جتنے مرضی ہے لے لینا، تو یہ آپ جو ہے نا وہ آخری نبی جن کے بارے میں آپ کی وہ آ گئے ہیں، تو ذرا ان کے بارے میں اگر آپ اتنا تاثر دے دیں کہ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ ان میں نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہوں گے، تو آپ کو اس بات کی وجہ سے بڑے پیسے ملیں گے، چونکہ مدینہ کی جتنی بھی آبادی ہے
آپ کی مذہبی سرداری کو مانتی ہے تو آپ یہ بات کریں. یعنی وہ بیسکلی بادشاہت چاہتا تھا عبداللہ ابن ابی، اور اس کے لیے پورا یہ پلاننگ کر رہا تھا پوری. عبداللہ بن سلام نے صرف اتنا کہ عبداللہ بن ابی کو بھی تیری میری یاری پرانی ہے لیکن ایک دفعہ وہ بندہ مجھے دیکھ لینے دے کہ دیکھ تو لو کون ہے. کیا بات. تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں کرتے چلتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بعض اوقات تنہائی میں آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ لوگ جو ملنے آتے تو ذرا ملاقات ہو. تو آپ حالت مراقبے میں بیٹھے تھے. یہ دونوں باتیں کرتے آتے جب دیکھا عبداللہ بن سلام نے آپ کی صرف باڈی لینگویج کو اس نے پڑھا اور پھر ان کی باتوں کے دوران آپ نے جب چہرہ اوپر کیا تو اس نے جو ہی آپ کے چہرہ مقدس کو دیکھا جو تبصرہ اس نے کیا عبداللہ بن سلام نے عبداللہ بن ابی کے سامنے، عبداللہ بن سلام نے عبداللہ بن ابی کو کہا کہ اس سے زیادہ سچا چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. یہ نبی کا چہرہ ہے جس کے چہرے پر انوار الہیہ کا حالہ ہے اور بیٹھنے میں اتنا گہرا وقار ہے. یہ دیکھنے میں بیٹھا تو یہاں تک ہے لیکن حقیقت میں یہ بیٹھا عرش پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عبداللہ بن سلام نے کہا، عبداللہ بن ابی نے عبداللہ بن سلام کو کہا لگتا ہے جادو آپ پر بھی چل گیا. مکے والے بھی کہتے ہیں ان کا جادو چلتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی تسلی کے لیے چند سوالات آپ سے پوچھتا ہوں. انہوں نے آپ سے 3 سوال پوچھے. ٹھیک ہے. اور وہ تینوں کے سوال قرآن و حدیث میں نہیں ہیں لیکن آپ کی نگاہ بصیرت میں تھیں. تو لگتا یہ ہے کہ جو نیا نبی آتا ہے نا اس کو پچھلی ساری فائلیں دے دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی آپ پچھلا ریکارڈ یہ دیکھ. کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے. واہ واہ واہ. تو وہ کہتے ہیں جی یہ بتائیں کہ آپ نبی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا. اچھا. مچھلی کا کلیجہ کھلایا جائے گا. اچھا. جی ہاں. دوسرا سوال کہ یہ بتائیں کہ بچہ کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے، کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی بیٹی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماں باپ کے جو پانی کا تناسب بنتا ہے اسی اعتبار سے چیزیں طے ہوتی ہیں. اس پر عبداللہ بن ابی کو عبداللہ بن سلام نے کہا میں نے ٹیسٹ بھی کر لیا، میں نے چہرہ بھی دیکھ لیا، میں تو ایمان لانے لگا ہوں. اس نے فوراً آ کر آپ پر ایمان قبول کیا. اس واقعے کو حضرت صفیہ بھی دہراتی تھی. یہ واقعہ ہمارے لیے اتنا ایک ہنگامی حالات میں سامنے آیا. بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بڑے عالم، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم. پھر میرے والد اور میرے چچا بھی وہاں دیکھنے آئے ماحول. دیکھنے کے بعد جب یہ گھر جا کر آپس میں باتیں کرنے لگے تو میرے چچا نے تو میرے والد کو کہا حجی ٹھیک ہے سردار آپ ہیں، بڑے آپ ہیں، لیکن میں دل دے آیا ہوں. لیکن حجی نے کہا کہ یار ہماری سرداریوں کے مسائل ہیں، ہماری چدراہٹ جاتی رہے گی، مذہبی تشخص ہمارا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم تو اناد کی جگہ پر رہیں گے. تو کہتی تھی کہ میں اس وجہ سے اپنے والد سے تھوڑا کھچی کھچی بھی رہتی تھی کہ میرے والد صاحب بڑے عجیب آدمی ہیں کہ وہ آخری نبی آ چکے ہیں تو ان کو مان لینا چاہیے. تو میں اس وقت سے آپ کی عظمت کو مانتی تھی. اب ذرا یہ بتائیے آپ کے جو بڑی ایک سمجھ لیجئے کہ لطیف پیرائی میں خوبصورت انداز سے ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب نے بیان کیا. میں چاہتا ہوں ایک جو خواب ہے خاص طور پہ، ظاہر ہے اب یہ انٹیوشنز تو آتی ہیں نا قدرت کی طرف سے کیونکہ اتنا بڑا ظاہر ہے آپ کا ایک تعلق جڑنے والا ہے، تو ایک تو وہ خواب کا ذکر آتا ہے، دوسرا آپ کے قبول اسلام کا ذکر آتا ہے، اس پہ ذرا گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ سلیم الفطرت تھی اور بچپن سے ہی باقی خاندان کی بنسبت
آپ کی رغبت جو ہے وہ حق کی طرف اور دین کی طرف تھی۔ واہ۔ آپ نے اپنے 2 خوابوں کا ذکر کیا ہے جس کو سیرت ابن ہشام میں اور دیگر کتب سیر میں بیان کیا گیا ہے۔ بتائیے۔ ایک خواب آپ نے یہ بیان کیا، فرماتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں اور وہ شخصیت اور ہستی جن کو اللہ کا رسول کہا جاتا ہے، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور ایک فرشتہ اپنے پر کے اندر ہمیں چھپا لیتا ہے۔ اللہ۔ فرماتی ہیں یہ خواب تھا مختصر سا جو میں نے دیکھا اور اپنے خاندان والوں کے سامنے بیان کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کا جو رویہ تھا اور جواب تھا وہ بڑا سخت تھا۔ دوسرے خواب کا ذکر بھی کتب سیر میں موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت یثرب کی طرف سے ایک چاند آیا، مدینہ طیبہ کی طرف سے، اور وہ میری گود میں آیا۔ اس خواب کو میں نے اپنے شوہر کنانہ بن ربیع سے بیان کیا تو انہوں نے اس کو سن کر جواباً یہ بات کہی کہ اچھا تم وہ جو مدینے کے بادشاہ ہیں ان کی ملکہ بننا چاہتی ہو، اور اس بات پر انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں تو اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نشان موجود تھا، اور اس حوالہ سے نبی علیہ السلام نے آپ سے یہ بات فرمائی تھی کہ نشان کیسا ہے، تو پھر آپ نے یہ خواب بیان کیا تھا کہ جب میں نے کنانہ بن ربیع کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو جواباً انہوں نے ایک تمانچہ میرے منہ پر مارا جس کے نشان میرے چہرے پر موجود ہے۔ اب یہ خواب تو موجود ہے لیکن تھوڑا سا ہم اس گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ خواب ہے کیا۔ آپ جس ماحول میں ہیں اس ماحول کے اندر ان لوگوں کے کان کسی حق بات کو سننے سے اور ان کی آنکھیں کسی حق بات کی نورانیت کو دیکھنے سے اور ان کے دل کسی معقول بات کو ماننے سے بالکل آری تھے، لیکن حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا وہ یکسر مختلف تھا۔ ان کے نظریات اور ان کا جو عمل تھا، ان کی طرز فکر تھی، وہ پورے خاندان سے مختلف تھی، اور یہ جو 2 خواب ہیں یہ آپ کی روحانی بالیدگی کے ترجمان بن کر آئے، سبحان اللہ، اور وہ جو آپ کی فطرت سلیمہ تھی اس کی طرف یہ دونوں خواب اشارہ کر رہے تھے اس ماحول کے اندر۔ پھر ان خوابوں کی تعبیر آپ دیکھیے کہ جس وقت خیبر کا معرکہ ہوا 6 ہجری میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود ہیں، آپ کو لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی۔ اب یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے اور وہ بڑی باریک بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ آزاد ہیں لیکن اس آزادی کو مشروط نہیں کیا، اس کے بعد 2 آپشن دیے، لیکن پہلی بات یہ کی کہ آپ آزاد ہیں، آزاد ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اگر اسلام قبول کر لیں تو عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آبائی مذہب کو ہی رکھنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو آپ کے خاندان میں واپس بھیج دیں گے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ نے یہ 2 آپشن دیے، اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ ان کے خاندان کا جو اسلام کے لیے معاندانہ رویہ تھا، جو ایک پالیسی تھی، اسلام دشمن پالیسی تھی، وہ ساری نبی علیہ السلام کے پیش نظر تھی، لیکن نگاہ نبوت نے پہلی نظر میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلبی کیفیات کو جان لیا، کہ ان کی فطرت سلیمہ کو جان لیا۔ اسی بنیاد پر جو نبی علیہ السلام کے سوال کا انداز ہے وہ یہ تھا، فرمایا کہ آپ اگر اسلام قبول کر لیں تو عزت و احترام کے ساتھ میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب وہ جواباً عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام کے نور سے اپنے قلب کو منور کر لیا ہے، اور وہ جو اسلام دشمن تھے یا اسلام دشمنی کے لمبردار تھے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، یہ اس میں ایک اور وجہ بھی بنی جو میں ظاہر ایک طفل مکتب کی حیثیت سے میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت فتح خیبر ہوا ہے تو جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں اس وقت، تو اس میں ہوئی بن اختب کی بھی لاش پڑی ہوئی تھی، اور میرے خیال آپ اپنی بہن کے ساتھ، وہ ذرا وہ بتائیے نا وہ کیا ہوا، وہ جو آپ کا حلم تھا۔ بہن بھی تھی، وہ ان کے قریب سے آئی اور وہ خاندان کی لاشیں وہاں پڑی تھی، تو آپ نے تو ایک صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن جو آپ کی بہن تھی وہ رونے لگ گئی، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دوسرے راستے سے لانا چاہیے تھا۔ تو یہ جو رحمت بری تعلیمات تھی آپ کی، اور پھر دوسرا یہاں یہ جو سوال ہے نا، اس سوال کے اندر بھی حضور کی شفقت اور محبت دیکھیے، باوجود ان کے خاندان کی، خود حضرت صفیہ کے شوہر اور ان کے والد کی طرف سے جو اسلام کے خلاف ایک اسلام دشمن پالیسی تھی، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے جب ان سے یہ کہا کہ آپ آزاد ہیں، تو یہ ایسا جملہ تھا کہ جو اسلام کی ایک رحمت کو اور نبی علیہ السلام کی شفقت کو، رحمت کو واضح کر رہا تھا۔
بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ. خاص طور پہ جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں. اب وہ منزل آ گئی ہے جہاں ہماری آپ کی ماں ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کا پاک نکاح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا چاہتا ہے. پھر ان کا ولیمہ ہے, وہ تقاریب ہیں, اور پھر وہ جو حرم پاک میں آپ کا جانا, پھر آپ کا دیگر ازواج مطہرات سے محبت کا اظہار کرنا, سیدہ کائنات سے شفقت کا اظہار کرنا. بتائیے وہ کیا ہوا؟ یہ بات تو ہم پوری طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے, کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ بات اتنی سخت ہے کہ اس بارگاہ میں آنے والی کسی بھی زوجہ محترمہ کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ زبان پر لانے والے ہزار بار سوچیں کہ ہم یہ ام المومنین کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم یہ اعتراض معاذ اللہ کے انتخاب پر کر رہے ہیں. یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے ذہن محتاط رہیں اور ہم کبھی بھی اس طرف نہ بھٹکیں کہ کسی بھی زوجہ محترمہ کے بارے میں ہماری زبانوں پر کوئی ایسی بات آئے. اب سیدہ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا, جس طرح کہ ابھی بشارت صاحب بھی فرما رہے تھے, وہ تو آگاہ ہو چکی تھیں اور نشان بھی چہرے پر مل چکا تھا. اس شان کے ساتھ جب حرم پاک میں داخل ہوتی ہیں اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ فرما کر کہ رہنا چاہو, آزادی چاہو, جو تمہاری مرضی ہے, تو انہیں اپنے نصیبے پر فخر تھا, اعزاز تھا کہ میں حرم پاک میں آ رہی ہوں. اب جب نکاح ہو گیا تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا اور وہاں پر ایک شاندار ولیمے کا اہتمام ہوا. اور یہ ولیمہ کھجور, پنیر, گھی, ملیدہ اسے کہتے ہیں, اچھا پسندیدہ. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شاندار ولیمے پر کس قدر شاداں ہوں گے کہ سرداروں کی بیٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آئی ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی اس زوجہ مطہرہ کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کیا تو اپنی چادر ان پر ڈال دی. بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات ہے, وہ بھی بتائیے. جب سرکار علیہ السلام نے اپنی ران مبارک جس وقت دراز کی کہ آپ جو قدم رکھ کے اوپر جائیں, تو آپ نے ادب کے مارے قدم نہیں رکھا بلکہ گھٹنا رکھ کے آپ جو ہے وہ سوار ہوئی اونٹ پہ کہ کہیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہ آ جائے. یہ باتیں تو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور یہود, قرآن کہتا ہے کہ اس طرح آشنا تھے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ تو سردار کی بیٹی ہیں اور وہاں کیا کیا باتیں ہوتی ہوں گی. انہوں نے اس ادب و احترام کے ساتھ رسول اکرم رحمت یعنی معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری آپ کو حاصل پوری حاصل تھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوار فرمایا تو ان پر اپنی چادر ڈال دی. اور اس چادر کا ڈالنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اس بات کا اعلان تھا کہ یہ آزاد ہو کر حرم نبوی کا حصہ بن چکی ہے. یعنی اب تمہاری ماں بن گئی ہیں. اور اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی مدینہ کی گلیوں میں دھوم مچ چکی تھی. اللہ, کیونکہ مدینہ کی رہنے والی تھیں, ظاہر ہے حسن و جمال کا بھی چرچا تھا, حسب و نسب کا بھی چرچا تھا. تو جو ہی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ حرم پاک میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, یعنی مدنی مدینے سے گئیں اور مدنی سرکار کے ساتھ وابستگی ہو گئی. اور وہ عظمت پائی کہ جس پر کر و بیان نازاں ہیں, وہ رشک کرتے ہیں. اب مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حارث کے دیے ہوئے کمرے میں, حجرے میں جب ٹھہرایا
تو مدینے کی عورتیں امڈ آئیں، ازواج مطہرات آئیں کہ زیارت کریں، آپ کو دیکھیں۔ اور اس کے بعد جب جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، تو اہل بیت کے ساتھ جو اہل ایمان کی محبت ہے وہ بھی ان کے اندر عود کر آئی۔ آہا کیا کہنے، اور آپ نے اتنا پروٹوکول دیا، اتنی عزت دی، یہ جان کر کہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور اپنے جسم پر جو زیورات تھے کانوں کی بالیاں تک اتار کر انہوں نے نذرانے کے طور پر ازواج مطہرات کو بھی دیں، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کو بالیاں پیش کی، آپ کو بھی بالیاں پیش کی، اور بتایا دنیا والوں کو کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا جو ایک منظر ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جب داخل ہو گئیں تو ان تمام کمالات کی مستحق بن گئیں جو اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے لیے متعین فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حرم پاک میں آپ تشریف لے آئیں، اور ظاہر مزاج میں آپ کی شروع ہی سے سخاوت بہت تھی، اخلاق کریمانہ کا ویسے ہی پے کرتی، لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پہ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئیں تو وہ کیفیت مزید چمک گئی، مزید نکھر گئی۔ بتائیے ذرا اس بارے میں۔ بلکہ سیرت نگاروں نے بڑا ایک خوبصورت لفظ لکھا ہے، بڑا پرمعنی ہے، سیر چشم بڑی تھی، چونکہ خاندان میں بھی بہت کچھ دیکھا تھا، پھر یہاں آ کر بھی رنگ دیکھا، تو وہ جو سیر چشمی والی کیفیت ہے نا وہ زیادہ امنڈ آئی، اور طبیعت میں سخاوت کا اور فیاضی کا اور طبیعت کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا جوہر بہت زیادہ نمایاں ہوا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اس کے بعض اوقات تو جواہر بڑے نادر قسم کے لگتے ہیں، جہاں بندہ سخاوت کرتے ہوئے رک جاتا ہے، لیکن آپ نے وہاں بھی سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو سخاوت کا مظاہرہ یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہاں آنے کے بعد اپنے ان یہودی رشتہ داروں کو جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ مؤلفہ قلوب کے تحت جو لوگ اسلام کی طرف مائل کیے جا سکتے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، صلہ رحمی کے تحت تو وہ کفر کے رشتے ٹوٹتے نہیں، وہ صلہ رحمی کے دائرے میں آتے ہیں۔ ایک تو آپ نے مسلسل وہاں بھی رابطہ رکھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک آپ کی لونڈی تھی، اس لونڈی نے آ کر کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکایت کی، اور اس شکایت میں اس نے جا کر کہا کہ حضرت وہ جو ہے نا وہ دو کام بڑے کرتی ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروٹوکول کے ساتھ آپ کے پاس ہے، اور آپ سے چند باتیں کی، اور اس بات پر بڑے حیران ہوئے کہ آپ سچ بڑا بولتی ہے، تو وہ صدقہ بھی اس میں تھا، اس میں ہیلپ بھی تھی، اور اس میں سچ کا پہلو بھی تھا۔ تو آپ کی سخاوت کا بہرحال آپ کے زمانے میں بڑا چرچا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور لقب بھی آپ کو دیا، وہ کہتی تھی یہ واقعی صفیہ ہے، بہت صاف ستھری ہیں، یعنی ان کا ظاہر، ان کا باطن اور ان کی سچائی کی کیفیت یہ بہت زیادہ اجاگر ہوتی تھی۔ اور دوسرا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ واقعہ اس نوعیت کا آیا جہاں آپ پر کھانا پینا یہ تمام چیزیں بند ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ وہاں جا رہی ہیں، اور آپ وہاں فیاضی کا اور تعلق کا وہ ایک کامل نمونہ پیش کر رہی ہیں کہ وہاں بھی لوگ نے اس کو کاؤنٹ کیا کہ یہ بھی آپ کی طبیعت کی سخاوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ویسے بھی آپ کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا، کثرت کے ساتھ وہاں جم گھٹا رہتا تھا، عورتیں آتی تھی تو آپ ان کی وہاں تربیت کے ساتھ ان کو کھانا بھی بڑا کھلاتے تھے۔ ٹھیک
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اب کہ قرآن سے بڑا آپ کا تعلق تھا اور قرآن فہمی سے آپ کو بڑا تعلق تھا، قرآن کے ہی سائے میں رہا کرتی تھیں، اس سے بے انتہا محبت فرماتی تھیں، پھر ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی مقام عطا کیا تھا، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ ذرا قاعدے کے طور پر مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کی روشنی میں بات کروں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا، اس کی آپ ایک وجہ لکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر سے پوری زندگی کہتے رہے کہ غار ثور کی 3 راتوں کی عبادت مجھے دے دے اور میری زندگی کی ساری عبادتیں آپ رکھ لیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو ہمارے صوفیاء اور محققین نے لکھے وہاں 3 کام ہوئے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ غار ثور میں جب گئے تو لامحالہ قریش مکہ کا دباؤ، وہ واقعہ تھا، ایک وہ ٹینشن تھی۔ دوسرا غار کے اندر کا جو تنہائی کا ماحول، وہ ایک ٹینشن۔ تیسرا یہ تھا کہ یہ 2 واقعات کو عام ریزن قرار دیا جاتا ہے، لیکن اصل وجہ جو صوفیاء کے نزدیک ہے فضیلت کی، وہ یہ تھی کہ 3 دن اور 3 رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو جس غور سے دیکھنے کا آپ کو موقع ملا، ایمان کی حالت میں چہرہ نبوی کا دیکھنا، وہ فیض دیتا ہے جو کوئی عبادت بھی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگے ہماری یہ سب کی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب و تعلق کی انتہا تک رہیں، اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے دیکھا، آپ کے پاس بیٹھیں، آپ سے پڑھتی تھیں، آپ کا ادب کرتی تھیں، اور آپ کے عائلی معاملات کی امین تھیں، تو یہی وجہ تھی جو ان کا کوئی مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اب وہی بات آپ کی، پھر ملتا کیا ہے؟ اگر میں صوفیاء کی زبان میں کہہ دوں، صوفیاء سے جب پوچھا جائے یہ کشف و الہام آپ کو کیوں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کشف و الہام اس لیے کثرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ریاضات و مجاہدات کے ذریعے جب قرب نبوی میں جاتے ہیں تو فیوزات اور علومات کا سمندر امڈ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہمارے اولیاء کو امڈ پڑتا ہے جو رہتی ہی گھر میں ہیں، جو رہتی ہی پاس ہیں، تو ان کو کیا صداقت نہیں ملی، اللہ اکبر، کیا علم نہیں ملا، اللہ اکبر، کیا معرفت نہیں ملی، کیا چاشنی نہیں ملی، سبحان اللہ، کیا لطف نہیں ملا۔ سبحان۔ یہی وجہ تو تھی ان میں سے ہماری ماں میں سے ہر ماں عبادت میں لامثال، ذکر میں لامثال، قرآن فہمی میں لامثال، حلاوت میں لامثال، اور ذوق و شوق میں لامثال۔ اسی لیے گواہیاں ملتی ہیں کہ جب لوگ حج کرنے آتے، بالخصوص کوفہ کی عورتیں، وہ حج کرنے کے بعد کثرت کے ساتھ مدینے میں آتی ہیں اور جم گھٹا بیٹھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ کر مسئلے پوچھتی تھیں، اور راویان بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے جواب دے رہی ہوتی تھیں کہ ہر بندہ حیران ہوتا تھا کہ آپ کو تو موقع سنگت میں ملا ہی کم ہے، لیکن آپ کو ہر مسئلہ یاد ہے، آپ کو ہر بات یاد ہے۔ تو وہ جملہ جو صوفیاء والا ہے، چہرہ نبوی علم دیتا ہے، معرفت دیتا ہے، اصل قرآن ہے، جن کو وہاں موقع ملے وہ ساری چیزوں کی یہاں فراوانی ہے۔ اچھا، اس سے مزید علاوہ دیکھیں، امام زین العابدین جیسی شخصیت جن کا علم اور معرفت کا استعارہ ہیں، وہ بھی آپ کے دسترخوان پر آتے ہیں، اچھا، آپ سے باتیں پوچھتے ہیں، اچھا، آپ سے دین سیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ سے باقاعدہ روایات کو بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس سے زیادہ اعتبار آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ گھر والے جن کو اور بھی بڑے ذرائع حاصل ہیں، لیکن وہ بھی ان دسترخوانوں پر آ کر علم کے، عمل کے، روحانیت کے موتی چن کر جاتے ہیں۔ جبکہ کمال بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اب یہاں پہ وہی بات آ گئی، سرکار علیہ السلام کا یہ سراپا معجزے والی بات ہے کہ کتنا کم وقت آپ کو ملا ہے، کتنا مختصر وقت ملا ہے، لیکن وہی بات ہے اس مختصر وقت میں سرکار علیہ السلام نے آپ کو کیا کیا عطا کر دیا اور آپ نے کیا کیا وصول کر لیا کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک علمی مقام عطا کر دیا۔ کیا بات، بالکل ٹھیک۔ آخر میں یہ بتائیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فہم و فراست عطا کی تھی اور علمی مقام کے ساتھ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص قسم کا جو اپنا تدبر عطا کیا تھا، حکمت عطا کی تھی، پھر صداقت جو آپ کے لہجے میں تھی، آپ کے وجود میں تھی، بتائیے ذرا۔
جنید بھائی، میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے، تو ان کو کن کن صفات عالیہ سے متصف فرمایا ہو۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کے والد سے آپ کی ایک کنیز تھیں، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بطور شکایت ایک بات عرض کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے جو کچھ رشتہ دار ہیں ان کو تحائف وغیرہ بیچتی ہیں، یعنی یوم سبت کی جو ہے، یوم سبت یہودیوں میں یہود کے ہاں جو تعظیم کی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ، دو باتیں، ایک بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ خلافت کا دور ہے آپ کی؟ بالکل خلافت کا دور ہے، اور 26 لاکھ مربع میل کا جو حکمران ہے وہ خود چل کر اپنی ماں کی واہ واہ بارگاہ میں واہ، حاضر کیا ہو رہا ہے کہنے، کیا کہنے۔ ان سے پوچھنے کے لیے، اور ان سے یہ بات آپ نے پوچھی کہ آپ کی کنیز نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے جواباً فرمایا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی نسبت سے جمعے کا فضیلت والا دن ہمیں عطا کیا ہے، مجھے ہفتے کے دن کی ضرورت نہیں۔ آہا، سبحان دوسری اللہ، بات یہ ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں تو صلہ رحمی کے تحت، اور اسلام منع نہیں کرتا، بالکل ٹھیک، ان کو میں تحائف وغیرہ یعنی بیچتی یہاں بھی دین غالب ہے، جہاں بھی دین غالب ہے، جن بات دین کی کر رہی ہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب یہاں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کس قدر ادب و احترام کرتے تھے امہات المومنین کا، ازواج مطہرات کا۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا، فیاضی کا، سخاوت کا ایک اور پہلو دیکھیے۔ بتائیے۔ انہوں نے اس کنیز کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ بات کیوں کی؟ تو اس نے صاف گوئی کی اور کہا کہ مجھے شیطان نے کہا تھا۔ تو آپ نے اس کی صاف گوئی کی وجہ سے اور یہ جواب دینے کی وجہ سے آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو آپ کی سخاوت کا اور فیاضی کا پتہ چلا۔ تو حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے متصف فرمایا۔ اچھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال یعنی واللہ یحب المحسنین والی صفت یہاں پہ آ گئی۔ جی بالکل بالکل۔ اب تمام ازواج مطہرات ہیں وہ کاشان رسول میں حاضر ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ یہ مرض مجھے لگ جاتا۔ اللہ، جب آپ نے یہ بات فرمائی تو دیکھیے، ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا، اور اس کا مزہ تب آتا ہے کہ جب دعوے کی فوراً تصدیق بھی ہو جائے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، دلیل مل جائے۔ جی بالکل۔ اب مہر تصدیق فوراً ثبت ہو گئی، اور جن کے بارے میں اپنی محبت اور عشق کا اظہار کیا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا اللہ کی قسم صفیہ نے یہ بات دل سے کی ہے، اخلاص سے کی ہے، اور انہوں نے یہ بات بالکل سچی کی ہے۔ ان کی دل کی کیفیات بھی یہی ہے، قلبی کیفیات بھی یہی ہے۔ میرے ساتھ جو محبت ہے اور جو خلوص ہے نسبت رسول کا، وہ بالکل اس بات کے اندر زبان اور دل میں مطابقت ہے، اور یہ بات جو زبان سے کہہ رہی ہیں ان کا دل ان کی زبان کے بالکل مطابق ہے، اور یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔